جسم کے لیے سواری کی ضرورت ہے تو حضور کے لیے براق بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو جو یہ معراج ہے یہ معراج جسمانی ہے کہ جس پر حضور سوار ہو رہے ہیں اور حضور جو ہے اس پر جو ہے وہ معراج کر رہے ہیں، تو یہ جسمانی معراج ہے، جسمانی معراج کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر حضور لامکان تک پہنچے، اللہ رب العزت نے اپنی زیارت جو ہے وہ آپ کو کروائی اور جہنم جو ہے وہ دکھایا، جنت کا نظارہ کروایا، فرشتے دکھائے، ساری اپنی نشانیاں دکھائیں، اور پھر آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ نماز کا تحفہ، ہم حضور کے فضائل، کمالات، معراج، ایک پہلو اس کا یہ ہے جو میں بیان کر چکا، دوسرا پہلو بھی ایک ہے، وہ کیا کہ حضور نے وہاں پر وہ مجرم جنہوں نے اس دنیا میں جرم کیے تھے یا آگے کرنے ہیں، ان کو جو سزائیں دی جا رہی تھیں حضور دیکھ کر آئے ہیں، حضور نے آ کر ہمیں بتایا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے دوسروں سے شروع کیا تو آپ کہیں گے مولوی ہمارے پاس ہماری طرف آ گیا ہے اور خود کو چھوڑ گیا ہے۔ فرمایا کہ جہنم میں میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں کے آگ کی کینچوں سے جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایسے عالم جو حق نہیں کہتے، ایسے عالم جو حق نہیں کہتے، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں وڈیرا بیٹھا ہوا ہے، فلاں ذمہ دار بیٹھا ہوا ہے، فلاں ہے، یہ مسجد کے ساتھ بڑا تعاون کرتا ہے، یہ مدرسے کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ریلیٹڈ ہے، یہ انتظامیہ میں ہے، یہ مقتدیوں میں ہے، وہ لحاظ کرتے ہیں، حق نہیں کہتے۔ فرمایا کہ ان کی زبانوں کو میں نے دیکھا کہ آگ کی کینچوں سے جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے۔ تو معراج سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ حق بیان کریں، عوام پر بھی لازم ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے خلاف بات آ رہی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی حق کا ڈنکا جو ہے وہ بج رہا ہے، حق بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور ہم اس کام کو چھوڑ دیں جس کی وجہ سے ہماری مخالفت، ہم کہتے ہیں نا ہماری مخالفت ہو رہی ہے، ہم اس کام کو چھوڑ دیں۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، شراب کی سزا بیان کی جائے گی، شرابی پریشان ہوگا، زنا کی سزا بیان کی جائے گی، زانی پریشان ہوگا، لیکن اس کام کو نہیں چھوڑیں گے، مولوی کے خلاف ہو جائیں گے کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے۔ میرے بھائی گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ حضور نے معراج کی رات جو مناظر دیکھے ہیں اور پھر آ کر امت کو بیان فرمائے ہیں، بے نمازیوں کی سزا ہے، شرابیوں کی سزا ہے، زانیوں کی سزا ہے، والدین کے نافرمانوں کی سزا ہے، جہنم میں جل رہے تھے اور ان کو مختلف قسم کی جو ہے وہ عذاب ہو رہے تھے۔ حضور نے آ کر بتایا معراج کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو چھوڑیں۔ معراج کی رات اللہ رب العزت نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور حضور اتنے سخی ہیں، یہ نہیں کہ حضور خود معراج پر گئے اور امت کو بھلا دیا، نہیں، حضور خود معراج پر گئے ہیں تو معراج سے آتے ہوئے اپنی امت کے لیے بھی معراج لائے ہیں، اپنی امت کے لیے بھی معراج لائے ہیں۔ کیا الصلاۃ معراج المومنین، حضور کا فرمان نہیں سنا؟ فرمایا کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے، میں امام الانبیاء امام المرسلین ہوں، میری معراج میری شایان شان ہے، اور اگر اس معراج کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی جبین نیاز کو اس مالک و مولا کی دہلیز پر رکھ دو اور اس کی بارگاہ میں جھکا دو، یہ تمہارے لیے معراج ہے، یہ تمہاری معراج ہے۔ کیا ہم آج اس معراج کی اہمیت دے رہے ہیں؟ الصلاۃ معراج المومنین، اور قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھا گیا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں معراج کو حاصل کروں، میں عروج پاؤں، میں ترقی پاؤں اور مجھے بھی معراج نصیب ہو، نماز کی پابندی لازم ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، 1400-1500 سال گزر گئے، لیکن حضور نے کتنا مبارک انتظام فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی یہ چاہے تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں تو وہ آج بھی کر سکتا ہے، آج بھی اس کا انتظام موجود ہے۔ کیا کہ وہ نماز کی پابندی کرے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور یہ نماز جو ہے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے دین کے ایک ستون کو گرا دیا۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے۔
تو خدا را ہم نماز کو اہمیت دیں. نماز یہ اللہ کا تحفہ ہے. اور پھر کن لمحات میں عطا ہوا کہ معراج کی رات حبیب کو بلوا کر یہ تحفہ عطا فرمایا. ہمیں اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے, کتنی قدر کرنی چاہیے. کاش کہ ہم سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ نمازی بن جائیں, اور ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہم جب خود نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, خود تو نمازی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور نماز کو مزید بہتر کرنے کی توفیق دے, لیکن جو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے دوست ہیں, بے نمازی ہیں, نماز کی فکر نہیں ہے, یا پڑھتے ہیں تو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے, آتے ہوئے تھوڑا سا ایک ہاتھ پکڑ کے ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں. آپ یقین جانیں, آپ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہے ہیں, ہر قدم پر آپ کو جو ہے وہ نیکیاں بھی دی جا رہی ہیں, گناہ بھی معاف کیے جا رہے ہیں, آپ کے درجے بھی بلند کیے جا رہے ہیں. یہ تو ہے آپ خود چل کر آ رہے ہیں. اور اگر آپ چلتے ہوئے اپنے بھائی کا ہاتھ تھام لیں کہ نہیں جی میں نے بھی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے لے کر جانا ہے, اور اس کو بھی ساتھ لے کر آئیں, تو الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی پر رہنمائی کرنے والا, نیکی پر دلالت کرنے والا, نیکی کا سبب بننے والا, وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا ہے. آپ جتنے لوگوں کو ہاتھ تھام کر مسجد میں لائیں گے, ساروں کا ثواب آپ کو بھی دیا جائے گا, ان کی نیکیوں میں بھی کمی نہیں کی جائے گی, اور ان ساروں کی نیکیوں کے برابر آپ کو نیکیاں عطا کی جائیں گی. ان کے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے, لیکن جتنے گناہ ان کے معاف ہوں گے, ساروں کے برابر آپ کے بھی معاف ہوں گے. ان کے بھی درجے بلند کیے جائیں گے, لیکن ان ساروں کے درجوں کے برابر آپ کو بھی جو ہے وہ درجات سے نوازا جائے گا. کتنا آسان کام ہے, کتنا آسان کام ہے. جو بزنس مین ہیں, تاجر حضرات ہیں, دکاندار ہیں, دکان بند کریں, اذان ہو اور ساتھ والے کو کہیں آ جائیں نماز پڑھنے چلیں. آپ ہمارے ہمسائے ہیں, میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ کو نماز کے لیے لے کر جاؤں. آپ میرے بھائی ہیں, میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو مسجد میں لے کر جاؤں. آپ میرے بیٹے ہیں, بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ کو مسجد کی طرف لے کر آؤں, کہ یہ نماز جو ہے یہ وہ عظیم مالک کا تحفہ ہے جو اللہ نے معراج کی رات اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا. تو کاش ہمارا یہ ذہن بنے. ہم پیسوں کے چکر میں تو ہیں, زیادہ سے زیادہ اس کو اکٹھا کریں, مال اکٹھا کریں, رقبے بنائیں, جائیدادیں بنائیں, گاڑیاں محلات بنائیں, لیکن نیکیاں کون اکٹھیاں کرے گا؟ یہ سارا کچھ باقی جو ہے یہ یہیں رہ جائے گا. ساتھ جو ہے وہ اعمال حسنہ جائیں گے, وہ خدمت خلق ساتھ جائے گی. خود یہ بھی خدمت خلق ہے کہ آپ بے نمازی کو نمازی بنا لیں, یہ بہترین خدمت خلق ہے, یہ بہترین صدقہ ہے, یہ بہترین نیکی ہے کہ آپ اس کی دنیا کو بھی سنوار رہے ہیں, آپ اس کو آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی بچا رہے ہیں. تو اس وجہ سے میری پرزور آپ سے یہ التماس ہے کہ خود جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں, آپ کے جو بیٹے ہیں بالغ, آپ کے جو بھائی ہیں, دوست ہیں, ہمسائے ہیں, لازمی طور پر ان کو نماز کے لیے ساتھ لائیں. اس سے کیا ہوگا, مسجد کی رونق بھی بڑھے گی. اور مسجد کی رونق میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, مسجد کی رونق جو ہے وہ جھکے ہوئے سروں سے ہے, وہ جھکے ہوئے سروں سے ہے. نہ یہ قالینوں سے ہے, نہ یہ ایئر کنڈیشن سے ہے, نہ جناب یہ ٹائلوں سے ہے, ماربل سے ہے, یہ جھکے ہوئے سروں سے ہے. مسجد کی زینت, وہ جتنے نمازی زیادہ ہوں گے اتنی مسجد خوبصورت ہوگی, جتنے نمازی کم ہوں گے اتنے ہم مسجد کو جو ہے ویران کرنے والوں میں لکھے جائیں گے. تو آج کا یہی پیغام ہے کہ ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں, اپنے جو پیارے ہیں ان کو بھی نماز کا پابند بنائیں, آتے ہوئے ان کو لازمی ان کا ہاتھ پکڑیں, ان کا ذہن بنائیں. اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے کہ جتنے گناہ اس کے معاف ہوں گے اتنے آپ کے بھی معاف ہوں گے, جتنی نیکیاں آپ کو دی جائیں گی اتنی اس کو بھی دی جائیں گی, اور جتنے اس کے درجے بلند ہوں گے اتنے آپ کے بھی کیے جائیں گے. یہ بہترین چھوٹا سا عمل ہے, بہت بڑی نیکی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے.